اس ویڈیو میں ہم قبر کی زندگی اور آخرت کے پہلے مرحلے پر بات کریں گے۔ موت کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہے، جہاں سوالات ہوں گے، روشنی یا اندھیرا ہوگا، سکون یا عذاب ہوگا۔ یہ اسلامی بیان آپ کے دل کو جھنجھوڑ دے گا اور ہمیں اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بہتر بنانے کی یاد دہانی کرائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ آپ کی سپورٹ ہی ہمیں مزید اچھی ویڈیوز بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تو ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس حقیقت پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ حقیقت ایسی ہے جسے جان کر بھی ہم اکثر بھول جاتے ہیں، وہ ہے قبر کی زندگی۔ یاد رکھیں، انسان کی اصل آخرت کا آغاز قبر سے ہی ہوتا ہے۔ دنیا کی چمک دھمک، دولت، رشتے ناتے سب یہیں چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ انسان اکیلا اپنی قبر میں اترتا ہے، وہاں اس کے ساتھ صرف اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ یہ آیت ہمیں صرف بتا رہی ہے کہ دنیا ایک وقتی امتحان، اصل کامیابی قبر سے آگے شروع ہوتی ہے۔ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، لوگ اسے قبر میں اتارتے ہیں، باہر کے لوگ واپس چلے جاتے ہیں، لیکن اندر اکیلا وہ شخص رہ جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میرا مال، میرا خاندان، میرے دوست کہاں گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب واپس دنیا کی طرف لوٹ جاتے ہیں اور ساتھ قبر میں صرف نیک اعمال یا گناہ رہ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں دو فرشتے آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ تین سوال کرتے ہیں: تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ اب جو شخص دنیا میں اللہ اور اس کے دین کو مانتا رہا، نماز پڑھتا رہا، قرآن کو سمجھتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، اس کے لیے یہ جواب دینا بالکل آسان ہوگا۔ وہ کہے گا، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایسے مومن کے لیے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ خوشبو اور سکون قبر میں بھر جاتا ہے۔ لیکن جس نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا، نماز چھوڑ دی، گناہوں میں زندگی گزار دی، اس کے لیے یہ سوالات مشکل ہو جاتے ہیں۔ وہ جواب نہیں دے پائے گا اور فرشتے اسے سختی سے ماریں گے، اس کی قبر تنگ ہو جائے گی اور قیامت تک کے لیے عذاب شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے کہ قبر کی زندگی اصل امتحان ہے۔ محترم ناظرین، قبر اندھیری ہے، وہاں نہ روشنی ہے نہ کوئی ساتھی، لیکن اگر ہم دنیا میں نیک عمل کریں گے تو یہی اعمال ہماری قبر کو روشن کر دیں گے۔ قرآن کی تلاوت روشنی بنے گی، نماز سکون دے گی، صدقہ سایہ دے گا اور اچھا اخلاق قبر کو کشادہ کرے گا۔ محترم ناظرین، سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم قبر کے سفر کے لیے کیا تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہماری نمازیں مکمل ہیں؟ کیا ہم والدین کے حقوق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کے حقوق نہیں کھا رہے؟ کیا ہم حلال اور حرام کا فرق جانتے ہیں؟ یاد رکھیں، یہ سب چیزیں قبر میں ہمارے ساتھ جانے والی ہیں۔ لہٰذا آج ہی فیصلہ کریں کہ ہم اپنی زندگی کو آخرت کے لیے بدلیں گے۔ دنیا کی محبت میں اتنے نہ کھو جائیں کہ قبر کی تیاری بھول جائیں۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہماری قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔